ان کے علم میں تھا, انہوں نے بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی نے کو سیاست میں آنا پڑا. بشرا بی بی نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس میں سعودی عربیہ کا بالکل ذکر نہیں کیا ہے. میں اس تاثر کو یکسر مسترد کرتا ہوں. اور جو انہوں نے بات کی ہے سازش کی, انہوں نے کہا بالکل انہوں نے درست کہا کہ میرا جنرل باجوہ نے سعودی عربیہ اور یو ایس اے کے ساتھ ان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش کی. آج کی جو امپورٹنٹ نیوز, حلیمہ بی بی تو خیر آپ سے بات کر چکے ہیں, 24 تاریخ کا انہوں نے پیغام بندیہ آپ کو دے دیا ہے. آج خان صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کل آرڈر آیا ہے اس کی جو اخبار میں کوئی خبر ہے تو اس پہ انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ پرسوں ہم نے لوگ بلائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتنی جلدی میں کل اس کو بلایا اور پی ٹی آئی کو نہیں سنا گیا, پی ٹی آئی کا موقف نہیں آیا گیا, تو اتنی جلدی کیا تھی. اور یہ میچ جو ہے اس طرح سے فکس میچ نہیں ہوں گے. اور انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آلریڈی ریفرنس فائل کی ہوئی ہے ان کے خلاف, تو ان کو پی ٹی آئی کا کوئی کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا. اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی حق ہے, پرامن احتجاج ہوگا, کوئی وائلنس نہیں ہوگا, بالکل کسی قسم کی کوئی جو ہے پتھر بھی نہیں سرکایا جائے گا. اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن سیاسی جو ہے جدوجہد کی ہے اور 24 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اپنی کال کے مطابق چلیں گے اور اس فیصلے کو کے خلاف جو پراپر لیگل ریمیڈی ہے وہ ہم اڈاپٹ کریں گے, کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اس طرح سے سپن کیا گیا ہے, یعنی فیصلہ فائنل دے بھی دیا گیا ہے اور پٹیشن بھی ڈسپوز آف نہیں کی گئی تاکہ اس کے آگے جو ہے معاملہ نہ کیا جائے. تو اس قسم کے جو تکنیکی معاملات ہیں ان کے اوپر جو ہے ابھی ہدایت ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ آج یا صبح جو ہے وہ پٹیشن فائل کر دی جائے گی تاکہ جو اس کو ٹیک اپ کیا جائے اور اس آرڈر کے خلاف جو بھی ممکن قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے. فیصل چودھری صاحب, قانون سے آپ کا تعلق ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 24 نومبر کی کال کے اوپر ایک حکم جاری کیا ہے, اس حوالے سے بھی بتائیں, اور یہ بدلہ لینے والی نہ لینے والی بات کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, خان صاحب اور بی بی نے جو بدلہ لینے والی آپ کا سوال ہے وہ میں پہلے آپ کو واضح کر دوں کہ یہ بات میرے ساتھ بہت پہلے بھی ہوئی تھی. جب ایک دن ہم نے یہ بات کی کہ کسی نے, میں نے رات بھی پروگرام میں ذکر کیا کہ کسی نے بات کی جی کہ جب آئیں گے اللہ نے موقع دیا تو احتساب ہوگا اور ہم یہ کریں گے اور فلاں کو, تو بی بی نے کہا نہیں, ہم سنت رسول پہ چلیں گے. اور خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب میں باہر آنا چاہتا ہوں تو پھر طاقت میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیتا ہے اور دوبارہ کوئی عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے تو کسی سے بدلہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا. اور بدلہ لینے کی جو روایت ہے وہ غلط روایت ہے اور اس روایت کو جو ہے ہمیں میتھ کو توڑنا ہے. واقعہ بھی ہے, تو اس میں جو اس کی صلح جوئی ہے اس کی طرف جائیں گے بجائے کہ بدلہ لیا جانا. اس کے ساتھ آج میں بڑی اہم بات آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پارا چنار میں ہونے والی اندوناک واقعے کے اوپر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنے غم اور رنج کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ پارا چنار میں ہونے والے واقعات جو ہیں وہ اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ ایجنسیز کو جو ہے وہ دہشت گردی پہ مرکوز توجہ کرنی چاہیے اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے جو تمام ایجنسیوں کا زور ہے وہ یہاں پہ نہ لگایا جائے, بلکہ جو اصل معاملہ ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کی صرف ملٹری ایکشن سلوشن نہیں ہوگا, اس کے خلاف آپ کو ایک سیاسی انڈلجنس بھی کرنی پڑے گی, انگیجمنٹ کرنی پڑے گی. اور پاکستان تحریک انصاف کہ واحد وفاقی سیاسی جماعت ہے جو کہ دہشت گردی کے خلاف ایک کمپریہنسو پلان رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ جب مخالف حکومتی طالبان میں تو تب اتنی دہشت گردی نہیں تھی اور شاہ محمود قریشی اور انہوں نے پورا پلان کیا تھا کہ انہوں نے طالبان کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے. تو اب طالبان جو کہ پاکستان کے اس وقت کے دوست ہیں, تو یہ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے؟ تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو کام ہے ایجنسیز کا اس پہ ان کو لگایا جانا چاہیے نہ بجائے کہ سیاسی جو ایک معاملات ہیں اس پہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ آج پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے اسیران کو رہا کیا جائے کیونکہ ان کے خلاف سارے کنکوکٹڈ مقدمات ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ آج کہا کہ اگر آپ رہا کرتے ہیں تو ہمارا جو پیسفل ایجنڈا ہے وہ بالکل برقرار رہے گا اور کسی قسم کا جو وائلنس ہے نہ وہ ہم 24 کو کریں گے, لیکن 24 کو احتجاج ضرور ہوگا. 24 کی کال کے اوپر عمران خان ڈٹ گئے. جی وہ میں نہیں, ان کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے اور وہ کسی فریق کو سنے بغیر پولیٹیکل معاملات میں عدالت کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, خاص کر کے اس وقت
جب جج صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار آلریڈی عمران خان صاحب کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کر دیا گیا ہے تو ان کی طرف سے یہ پٹیشن نہیں سنی جانی چاہیے تھی اور اس کو بڑی جلدی میں ڈسپوز آف کیا گیا ہے. اس کو آج تک رکھ لیتے اور پی ٹی آئی کے موقف سنتے ہیں. پی ٹی آئی کو تو نوٹس بھی نہیں کیا گیا اور ایک ایسا انٹرم آرڈر جس میں پورا مقدمہ ڈیسائیڈ کر کے اس کو صرف تکنیکی بنیاد پر رکھ لیا گیا ہے تاکہ آگے نہ بڑھے. لیکن پھر بھی ہم اس انٹرم آرڈر کو بھی چیلنج کریں گے کیونکہ یہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے اور جو انہوں نے وہاں پہ پابندیاں لگائی ہیں وہ بھی غیر قانونی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس میں قانونی حکم ہے اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں. آج وارنٹ گرفتاری بشرا بی بی پہ جاری ہوئے ہیں, کیا وہ پہلے ضمانت کرتی پیش نہیں ہو رہی؟ کون سے وارنٹ گرفتاری؟ دیکھیے آج کیونکہ بی بی کی طبیعت جو ہے وہ مسلسل 9 مہینے کی جو جیل ہے اس میں اور 3 مہینے وہ ان کی صحت بہت خراب رہی ہے تو انہوں نے یہ آج ہم نے ریکویسٹ کی تھی تو جج صاحب نے آج اس ریکویسٹ کو ان کے پلیڈر آئے ہوئے تھے باہر. یعنی پلیڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مین آدمی نہ آ سکے تو پلیڈر مقرر کر دیا جاتا ہے. ان کو بھی جو ہے وہ آنے کی اجازت رائے سلمان خان کو نہیں دی گئی اور جج صاحب نے یہ وارنٹ جو ہیں یہ ایشو کیے ہیں. یہ وارنٹس کو ہم جو ہے وہ پراپر فورم کے اوپر چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ یہ ٹیوزڈے کو کیس ہے. بی بی کی سے درست ہوتی ہے تو بالکل آئیں گے اور آج بھی ہم تیار تھے کہ 342 کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اگر ریکارڈ کرانا چاہیں تو ہم بالکل تیار تھے لیکن جج صاحب نے اس جانب زیادہ توجہ دی کہ وارنٹ ایشو کیا جائے. تو یہ باتیں ہیں ہماری کانسٹیٹیوشن میں, اس کے اوپر ہم پراپر لیگل ریمیڈی جو ہے وہ کر لیں گے. عدالتی معاملات کو سیاست کے ساتھ بھی جوڑا جائے کیونکہ ہم نے دیکھا نواز شریف کے معاملات واپسی کے بھی عدالتوں نے اس طرح کے وہ یہاں ایئرپورٹ کے اوپر معاملات کیے. یہاں بشرا بی بی نے رات جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پر حکومت بہت زیادہ غصے میں ہے, ہزاروں کی جانب سے بھی رسپانس کی توقع کی جا رہی ہے. ایسے میں کیا بشرا بی بی کا جو وارنٹ گرفتاری ہے کوئی پیغام ہے انہیں دیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ عدالت میں سیاست تو ہے. یہ جو آپ نے نواز شریف کی بات کی وہ بھگوڑے تھے, مفرور تھے. جب آئے تو ایئرپورٹ پہ ٹیمیں گئیں بھاگ کے ان کا بایو میٹرک لینے کے لیے اور عمران خان صاحب کو بایو میٹرک لیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا اور وہاں سے جو ہے ان کی گرفتاری کی 9 مئی میں, جس کی بات 9 مئی کے جو ہے وہ ایجیٹیشن رد عمل میں شروع ہوئے. تو یہ جو دوغلا پن ہے یہ تو بڑا عیاں ہے کہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ آپ رگڑتے ہیں, دوسری پارٹی کو جو ہے وہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور بشرا بی بی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس میں سعودی عربیہ کا بالکل ذکر نہیں کیا ہے. میں اس تاثر کو یکسر مسترد کرتا ہوں اور جو سازش کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا اور اس وقت کے چیف جسٹس کو اور جنرل طارق خان کے اوپر ایک کمیشن بھی بنائی گئی لیکن وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور اس کی تحقیقات سائفر کی نہیں ہو سکی. اگر تحقیقات ہو جاتی تو یہ بات نہ ہوتی. سعودیز کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور جب ان کو وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہوا تو ایم بی ایس نے سب سے پہلے کال کی. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو رات کو بشرا بی بی نے جو ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس حوالے سے والی پی ٹی آئی کو بتایا گیا تھا؟ جی ان کے علم میں تھا. انہوں نے بشرا بی بی کی کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی نے کو سیاست میں آنا پڑا. جیسے کلثوم نواز جو ہیں وہ آئی تھی لیکن مشرف نے ان کو ڈیٹین نہیں کیا. ان کو 9 مہینے جیل میں رکھا گیا, 3 مہینے ان کی جیل جو ہے وہ کی گئی. اور جو انہوں نے بات کی ہے سازش کی, انہوں نے کہا بالکل انہوں نے درست کہا کہ میرا جنرل باجوہ نے سعودی عربیہ اور USA کے ساتھ ان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش کی.